راہ زندگی زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ پروگرام راہ زندگی میں میں ہوں ریبا نعیم، میری طرف سے بہت بہت سلام قبول کیجیے۔ کہیے کہ آپ کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں کہ بالکل خیریت سے ہوں گے، اور ہمارے جو اسٹوڈنٹس طالب علم ہیں وہ تو خوب چھٹیوں کا مزہ لے رہے ہوں گے۔ جی ہاں، تعلیمی اداروں میں تعطیلات شروع ہو چکی ہیں اور کافی دن بھی گزر چکے ہیں، لیکن میں یہ نصیحت کرنا چاہوں گی کہ ٹھیک ہے، آپ کی تعطیلات ہیں، آپ خوب انجوائے کیجیے، لیکن کچھ ایسے طالب علم ہوتے ہیں، ایسے نوجوان ہوتے ہیں جو کہ آدھا دن بستر پر سو کر ہی گزار دیتے ہیں، اور انہیں اس بات کا بھی احساس نہیں ہوتا کہ کتنا وقت اور کتنے لمحے بلکہ دن کا ایک بہت بڑا اور اہم حصہ وہ محض سو کر ہی گزار دیتے ہیں۔ تو صبح سویرے اٹھنے کی عادت ڈالیے، صبح سویرے اٹھیے اور سورج کے طلوع ہونے کو، صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کو اور مرغے کے بانگ دینے کو، پرندوں کی چہچہاہٹ کو محسوس کیجیے اور اسے لطف اندوز ہوئیے، اور بہتر طور پر اپنے پورے دن کو ایک مفید انداز میں گزارنے کی کوشش کیجیے۔ تو اسی پیغام کے ساتھ اب پروگرام کی طرف بھی بڑھتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے پروگرام کا آغاز ہمیشہ خدا کے پاک نام سے کرتے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں تلاوت کلام مقدس۔ خداوند سلطنت کرتا ہے، وہ شوکت سے ملبس ہے، خداوند قدرت سے ملبس ہے، وہ اس سے کمر بستہ ہے، اس لیے جہاں قائم ہے اور اسے جنبش نہیں۔ تیرا تخت قدیم سے قائم ہے، تو ازل سے ہے۔ سیلابوں نے اے خداوند، سیلابوں نے شور مچا رکھا ہے، سیلاب موج زن ہیں بحروں کی آواز سے، سمندر کی زبردست موجوں سے بھی خداوند بلند و قادر ہے، تیری شہادتیں بالکل سچی ہیں۔ اے خداوند، عبدالآباد کے لیے قدوسیت تیرے گھر کو زیبا ہے۔ یقیناً خداوند خدا ہی معبود صادق اور معبود واحد ہے، وہی سلطنت کرتا ہے، وہی کل کائنات کو سنبھالتا ہے، اور صرف وہی عبادت اور تمجید اور بزرگی کے لائق ہے، اور اسی کا گھر یعنی خدا کا گھر ہی عزت کے لائق ہے، اور ضرور ہے کہ ہم خدا کے گھر میں جا کر خدا کی عبادت کریں، اس کی بندگی کریں اور اس کے نام کو عزت اور جلال دیں۔ آپ کو یاد کروا دیں کہ آپ سن رہے ہیں پروگرام راہ زندگی، اور آپ ہمیں خط بھی لکھ سکتے ہیں۔ ہمارا پوسٹل ایڈریس ہے پروگرام راہ زندگی، پوسٹ باکس نمبر 117 فیصل آباد پاکستان۔ فون کال اور SMS کے لیے ہمارا نمبر ہے 0333482596 آپ ہمیں فیس بک پر بھی وزٹ کر سکتے ہیں، ہماری فیس بک ID ہے PCRM فیصل آباد، ہمارا YouTube چینل ہے پاکستان کرسچن ریکارڈنگ منسٹریز۔ تو کوئی بھی سہولت استعمال کیجیے، ضرور ہمارے ساتھ رابطے میں رہیے گا، ہمیں بہت اچھا لگے گا۔ اور بہت بہت شکریہ ان تمام لسنرز کا جنہوں نے اپنی مصروفیات میں سے قیمتی وقت ہمیں دیا، نہ صرف پروگرام کو دیکھا بلکہ اس کے بارے میں فیڈ بیک ہم تک پہنچایا۔ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ کے فیڈ بیک کو ہم پروگرام میں شامل کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلا خط جو میرے سامنے موجود ہے یہ ملک اللہ بچایا کھوکھر نے ہمیں لکھا ہے سنگت ریڈیو لسنرز کلب سے، اور آپ کا تعلق ہے مظفر گڑھ سے۔ آپ کہتے ہیں کہ پروگرام راہ زندگی بہن ریبا نعیم کی آواز میں سنا بہت ہی معلوماتی، پسندیدہ اور دلچسپ تھا۔ پروگرام کا آغاز تلاوت کلام مقدس سے کیا گیا، حمدیہ گیت اور موسیقی بھی تھی، اور سامعین کے خطوط کے جوابات سن کر دل کو خوشی محسوس ہوئی۔ اس کے علاوہ پروگرام کی دیگر سلسلے بھی معلومات کا باعث بنے، جن میں آئینہ، کائنات کی سیر، چراغ، ٹی شاپ، زندگی کی عکاسی کرتے ہیں، اور پھر انعامی مقابلے کا بھی حصہ آپ نے اس میں شامل کیا ہے، اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ تو بہت بہت شکریہ ملک اللہ بچایا کھوکھر آپ کے سارے فیڈ بیک کے لیے۔ آپ نے پروگرام کو سنا، آپ نے اس کو پسند کیا، اس کے سیگمنٹس کو پسند کیا، اور یہ آپ کے لیے مفید رہا، ہمیں بہت خوشی ہوئی۔ امید ہے کہ آپ اسی طرح سے پروگرام کو سنتے رہیں گے اور ہمیں اپنا فیڈ بیک بھیجتے رہیں گے۔ ماسٹر محبوب احمد آپ کہتے ہیں کہ پروگرام پیارے بھائی عادل مشتاق اور محترمہ بہن عثمہ یونس کی میزبانی میں سنا، اور حسب روایت پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے اور حمدیہ گیت سے ہوا۔ سلسلہ، خطوط اور پیغامات میں اپنا نام سن کر بہت خوشی ہوئی۔ سیگمنٹ صحت کی باتیں میں بھی گفتگو معلومات سے پر تھی اور معلومات میں اضافہ ہوا۔
تو بہت بہت شکریہ ماسٹر محبوب احمد آپ کے اس سارے فیڈ بیک کے لیے جو آپ نے ہم تک پہنچایا. امید ہے کہ آپ اسی طرح سے پروگرام کو سنتے رہیں گے اور اس میں شامل ہوتے رہیں گے. امجد خان, ڈاکٹر ظفر بھٹا زبیر عباسی اور اسلم خان, آپ نے یہ خط لکھا ہے ہمیں بہاول نگر ریڈیو لسنرز کلب بہاول نگر سے. آپ کہتے ہیں کہ من پسند پروگرام جوشوا کی خوبصورت آواز میں سماعت فرمایا. پروگرام کے آغاز میں تلاوت کلام مقدس, حمدیہ گیت رب کی ہوئے ثنا ہمیشہ سنا, دل کو بہت ہی اچھا لگا, سکون ملا, برکت ملی, اس لیے تو پروگرام کو سنتا ہوں. پھر آپ نے انعامی مقابلے کا بھی ذکر کیا ہے اور پھر آپ نے کہا سیگمنٹ ٹی شاپ میں چاچا جی اور ماسٹر صاحب کی باتیں بہت اچھی لگتی ہیں. پروگرام میں خوبصورت نغمہ بھی سنا, بہت مزہ آیا اور آخر میں دعا بھی کی. بہت بہت شکریہ امجد خان, ڈاکٹر ظفر بھٹا زبیر عباسی اور اسلم خان آپ کا کہ آپ نے ان پروگرام کو سنا اور پھر ہمیں تفصیل سے فیڈ بیک بھی دیا. امید کرتے ہیں کہ آپ اسی طرح سے پروگرام کا حصہ رہیں گے. یہ پیغام ہمیں لکھ کر بھیجا ہے زین ایمینول آپ نے, اور آپ نے بھی پروگرام کو پسند کیا ہے اور اس کے مختلف سیگمنٹس کا آپ نے ذکر کیا ہے اور آپ نے کہا کہ پروگرام میں خوب مٹھاس تھی. تو بہت بہت شکریہ زین ایمینول آپ کے ان خوبصورت اور تعریفی کلمات کے لیے. اور پھر اسد مراد آپ لکھتے ہیں کہ ہم بالکل خیریت سے ہیں. عادل مشتاق اور عظما یونس کی آواز میں پروگرام کو سنا. تلاوت کلام مقدس اور حمدیہ گیت سے آغاز کیا گیا. خوشبو سے بھرے ہوئے خطوط اور ایس ایم ایس پروگرام میں سن کر دل خوش ہوا. اور آپ کہتے ہیں کہ سیگمنٹ صحت کی باتیں میں بھی ڈاکٹر صاحب کی جو معلومات ہیں وہ بہت ہی مفید رہیں. تو بہت بہت شکریہ آپ کے سارے فیڈ بیک کے لیے اسد مراد. آپ سب لسنرز کا ہم بہت ہی شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں جو کہ اگرچہ زندگی بہت مصروف ہے, بہت سی مصروفیات ہوتی ہیں صبح سے شام تک, لیکن آپ نہ صرف پروگرام کو سننے کے لیے وقت نکالتے ہیں بلکہ ہمیں خط بھی لکھتے ہیں, اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں یا ٹیکسٹ کرتے ہیں, کسی بھی طرح سے ہم تک اپنا پیغام آپ پہنچاتے ہیں, خط پہنچاتے ہیں, تو ہمیں بہت ہی اچھا لگتا ہے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کو پروگرام میں شامل کریں اور ہم پروگرام میں شامل بھی کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ اسی طرح سے پروگرام کو سنتے رہیں گے اور اس میں شامل بھی ہوتے رہیں گے. ڈرامہ چراغ راہ میں ہم نے پچھلے ہفتے سے ملکہ آستر کے حالات زندگی پر مبنی ڈرامے کا آغاز کیا اور اس کی ہم نے پہلی قسط سنی. آئیے مل کر سنتے ہیں آج اس کی دوسری قسط. مموکان. جی حضور. یہ باغ میں نے ملکہ کے لیے بنوایا تھا. میں اور وہ اکثر یہاں سیر کیا کرتے تھے. جی ہاں بادشاہ سلامت, مجھے یاد ہے. ہم وہاں تالاب کے پاس بیٹھ کر باتیں کیا کرتے تھے, مگر تمہارے اور دوسرے شاہی مشیروں کے کہنے پر میں نے اسے طلاق دے دی. جہاں پناہ, یہ ٹھیک ہے کہ آپ نے ملکہ کو طلاق دے دی, لیکن آپ ایک اور کام کر سکتے ہیں. وہ کیا مموکان؟ آپ کی سلطنت میں خوبصورت سے خوبصورت لڑکی موجود ہے. آپ کسی اور کو ملکہ بنا سکتے ہیں. یہ خیال تو مجھے بھی آیا تھا اور شاید مجھے ایسا ہی کرنا چاہیے. میں اور دوسرے شاہی مشیر اس بات پر سوچتے رہے, سب کی یہی رائے ہے. لیکن مموکان, ہم یہ کام کس طرح کر سکتے ہیں؟ عالیجا, ہر صوبے اور ریاست میں حاکموں اور منصبداروں کو حکم کریں کہ وہ اپنے اپنے علاقے سے خوبصورت اور کماری لڑکی کو چن کر بھیجیں. پھر جناب, ان لڑکیوں کو حرم سرائے میں رکھا جائے. وہاں حرم سرائے کی خادمائیں انہیں شاہی ادب و آداب سکھائیں اور بناؤ سنگار کر کے ملکہ بننے کے لیے تیار کریں. اور جب ملکہ بننے کے لیے تیار ہوں تو جو لڑکی آپ کو سب سے زیادہ خوبصورت لگے اور پسند آئے وہی آپ کی ملکہ بنے. تمہاری تجویز خوب ہے مموکان. کیا حضور کو یہ تجویز پسند آئی؟ ہاں مموکان, ہمیں تمہارا مشورہ بہت پسند آیا ہے. ہم ضرور اپنے لیے ایک نئی ملکہ ڈھونڈیں گے. پھر یہ خوبصورت باغ ہماری نئی ملکہ کو خوش آمدید کہے گا. آستر. بھائی جان, میں اندر ہوں, کھانا تیار کر رہی ہوں آپ کے لیے. دیکھو آستر بیٹی, میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں, یہ لو. ارے گجرے, اتنے پیارے. بھائی جان کتنے اچھے ہیں آپ, یہ تو بہت خوبصورت ہے. تمہاری جیسی خوبصورت لڑکی کے لیے
चीज भी तो खूबसूरत चाहिए थी ना, सारा बाजार छान कर लाया हूँ। फिर आप तो बहुत थक गए होंगे, बैठे मैं पानी पिलाती हूँ खैर आपको। इतना भी नहीं थका अस्तर, मुझे तो आज तुम्हारा बाप चचा अभी खैर बहुत याद आया। ये पानी पिए। लाओ। शाबाश। आस्तर, मुझे अभी तक याद है, क्या? जब तुम छोटी सी नन्ही बच्ची थी ना, तो चचा तुम्हारे लिए नीले गजरे लाया करते थे। आप मेरा कम ख्याल तो नहीं रखते भाईजान, इसीलिए तो अम्मी अब्बू के मरने के बाद आपके पास हूँ। आस्तर, तुम मेरी चचाजाद बहन ही नहीं, मेरी बेटी भी हो। लेकिन भाईजान मर्द की, आज आप गुजरी हुई बातें क्यों याद कर रहे हैं? बस यूं ही आस्तर, 100 साल हो चुके हैं जब से फारिस की फौज हमारे मुल्क से कैदी बनाकर हमें यहाँ ले आई। कई लोग चले गए, लेकिन हम अभी तक यहीं हैं। लेकिन खुदा का शुक्र है हम महफूज हैं। हाँ अस्तर, मैं यही दुआ करता हूँ, खुदा तुम्हें इन दिनों भी महफूज रखे। क्या कोई खास बात है इन दिनों? अब तुमसे क्या छुपाऊं अस्तर। क्यों, क्या हुआ? अक्सवीरस बादशाह अपने लिए नई मलिका ढूंढ रहा है। अच्छा, वो नौजवान और खूबसूरत लड़कियों को अपने हरम में मंगवा रहा है। तो क्या भाईजान वो मुझे भी लेने आएंगे? खैर अभी तो कोई ऐसी बात नहीं, हमें अपनी किस्मत का इंतजार करना होगा। अक्सवीरस बादशाह के मनसबदार हर सूबे से खूबसूरत लड़कियों को तलाश करके बादशाह के महल में भेज देते, जहां वो आराम और आसाइश की जिंदगी तो बसर कर सकती थी, लेकिन अपने घरों को वापस नहीं जा सकती थी। जहां कहीं भी किसी खूबसूरत लड़की का पता चलता, बादशाह के मनसबदार वहां पहुंच जाते। यही है मर्दगी का घर। बिल्कुल हाँ यही है, और लड़की आस्तर का घर यही है भाई। दरवाजा खोलो भाई। मर्दकी भाईजान, भाईजान दरवाजे पर कुछ आदमी हैं, कहीं वो बादशाह के आदमी तो नहीं? ठहरो, मैं खिड़की से देखता हूँ। ओह, ये तो सरकारी आदमी हैं, हाकिम शहर के कारिंदे। वो किस लिए आए हैं? और क्या मकसद हो सकता है उनका आस्तर? तुम जैसी खूबसूरत और जवान लड़की को कोई कहाँ छुपा कर रखे? नहीं भाई, उन्हें ऐसा ना करने देना, मैं नहीं जाऊंगी। पागल न बनो आस्तर, हम बादशाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी कैसे कर सकते हैं? खुदा तुम्हारी हिफाजत करेगा। मैं भाईजान, पहले मैं अपने माँ बाप से बिछड़ गई और अब आपसे भी भाईजान। खैर, हम खुदा के लोग हैं आस्तर, वही हमारी हिफाजत करेगा। भाईजान, ये लोग तुम्हें बादशाह के महल में ले जाएंगे, लेकिन तुम एक बात याद रखना। क्या भाईजान? किसी को मत बताना कि तुम बनी इसराइल में से हो, किसी पर जाहिर न करना। मैं नहीं करूंगी भाई, लेकिन बस ख्याल रखना इस बात का। मर्द की दरवाजा खोलो। वो बेसब्रे हो रहे हैं आस्तर, तुम फिक्र न करना, मैं जरूर तुमसे मिलने की कोशिश करूंगा। क्या मतलब, क्या मैं फिर आपसे ना मिल सकूंगी? किसी न किसी तरीके से मैं तुमसे जरूर मिलूंगा। तुम हरम सराय से मुझे देखती रहना, उसकी खिड़की बाहर बड़ी सड़क की तरफ खुलती है, मैं दरवाजा खोलता हूं जाकर। खामोश भाई खामोश, मैं चाहता हूँ हरम सरा में खामोशी हो। जी अच्छा आका हिजा। सुनो खादमा, शाही हरम के लिए ये नई लड़की आई है, इसका नाम आस्तर है। इसकी देखभाल के लिए 6 नौकरानियां लगाओ, समझ गई ना? बहुत बेहतर आका हिजा। और सुनो, आस्तर को उस कमरे में ले जाओ जिसकी खिड़की बादशाह के महल की तरफ खुलती है, और सारी बातें अच्छी तरह से समझा देना। आए आस्तर बीबी, मैं आपको आपका कमरा दिखाई देती हूँ। आ जाएं, घबराएं नहीं, यहाँ आपका हर तरह से ख्याल रखा जाएगा।
ویسے آستر بی بی کو کمرہ بہت پیارا ملا ہے. وہ کم پیاری ہیں کیا؟ دیکھو بہن، آستر بی بی کھڑکی میں کھڑی کتنی پیاری لگ رہی ہیں. اس لباس میں تو اور زیادہ خوبصورت لگتی ہیں. ارے لڑکیوں، تم لوگوں نے کام ختم نہیں کیا ابھی؟ کام تو ختم ہو گیا ہے بڑی آپا، بس اب جانے ہی والی ہیں. چلو لڑکیوں ہم چلیں. ہاں جاؤ تم. آستر بی بی، آپ کیوں کھڑکی میں کھڑی ہیں؟ کیا دیکھ رہی ہیں باہر آپ؟ نہیں تو میں نے ابھی کچھ نہیں. ہاں میرا مطلب ہے خادمہ، میں بالکل ٹھیک ہوں. نہیں آستر بی بی، کچھ تو ہے. مجھے بتائیں، کیا آپ مجھ پر بھروسہ نہیں کرتی؟ خادمہ، میں نے ابھی اپنے کسی واقف کار کو بادشاہ کے محل کے بڑے دروازے کے قریب کھڑے دیکھا ہے. وہ شاید پتہ کرنے آیا ہو کہ میں یہاں کیسی ہوں. وہ کون ہے آستر بی بی؟ وہ میرے بڑے بھائی ہیں خادمہ، چچا زاد. میں انہی کے پاس رہتی تھی. تو وہ یہاں؟ وہ میرا پتہ کرنے آئے ہیں. خادمہ، کیا تم میرا ایک کام کرو گی؟ کیوں نہیں آستر بی بی، آپ مجھ پر بھروسہ رکھیں. اچھا تو پھر وہ دیکھو، وہ جو اکیلا آدمی کھڑا ہے نا، وہ نیلے چوگے والا؟ ہاں، اس کو جا کر کہنا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں. کیا میں ابھی جاؤں وہاں؟ ہاں، اور سنو، یہ بھی کہنا کہ تم اور دوسرے لوگ میرا بہت خیال رکھتے ہیں یہاں. ٹھیک ہے آستر بی بی، میں ابھی جا کر انہیں سب کچھ بتاتی ہوں. جی، آج کی قسط میں ہم نے سنا کہ کس طرح سے بادشاہ اپنے لیے اپنی بیوی کا انتخاب کرتا ہے. اگرچہ دنیاوی طور پر بادشاہ اور ملکہ یا حکمران یا لیڈرز ان سب کا چناؤ کیا جاتا ہے، لیکن در حقیقت کلام خدا ہمیں بتاتا ہے کہ خدا تعالیٰ ہی ہے جو کہ یہ عزت ان کو عطا فرماتا ہے، اور ہر حکمران کی حکومت جو ہے وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے قائم کی جاتی ہے یا ختم کی جاتی ہے. تو ان سب کے اوپر ایک حاکم اعلیٰ ہے جس کے ہاتھ میں اختیار ہے کہ وہ کسی کو عزت بھی دے سکتا ہے. وہ اپنی مرضی اور اپنے ارادے کے مطابق سب کام کرتا ہے. بڑھتے ہیں پروگرام میں آگے. نیکسٹ ہمارا سیگمنٹ ہے آئینہ، اور آئینہ کے سامنے ہے حکمت اور حماقت. آئیے مل کر سنتے ہیں کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. آئینے میں ہم ظاہری صورت دیکھتے ہیں اور باطن میں کیا ہے اس سے نا آشنا رہتے ہیں، لیکن سوچ کا آئینہ حقیقت سے آشنا کرتا ہے. آج آئینہ کیا دکھا رہا ہے؟ ارے حماقت بی بی، خیریت تو ہے؟ بہت خوش لگ رہی ہو، جھوم رہی ہو، ناچ رہی ہو. وہ دیکھو سامنے دو سوٹڈ بوٹڈ شخص آپس میں تھکم پیل کر رہے ہیں. بھائی اس میں ناچنے اور جھومنے والی کون سی بات ہے؟ ارے بھولی بھالی حکمت باجی، یہ آدمی میری شے پر ہی تو ایک دوسرے سے دستوں گرے باں ہیں. اس بات پر ناچنے کی بجائے تو تمہیں شرم آنی چاہیے. ارے حکمت بہن، شرع کے سامنے شرم کیا؟ جب پاؤں میں گھنگرو باندھ لیے تو ناچنے میں کیا حرج ہے؟ حماقت کیوں نہیں، حرج ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، مقدمہ بازی شروع ہو جاتی ہے اور لوگوں کا بہت نقصان ہوتا ہے. ارے ہاں، یہی تو میں چاہتی ہوں، ہر ایک کا نقصان ہو. اس سے میرے دل کو بہت سکون ملتا ہے. لیکن اس سے لوگوں کو ذہنی کوفت ہوتی ہے. ارے حکمت باجی، سمجھدار ہو کر غلط لفظ بول رہی. یہ کوفت نہیں بلکہ کوفتہ ہے، اور وہ بھی قیمے سے بنا ہوا. یہ کیا تو نے اوٹ پٹانگ باتیں کرنا شروع کر دی ہیں؟ ابتدائے عشق ہے، روتا ہے کیا؟ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. واہ بھائی واہ، تو نے میر تقی میر کا شعر سنا کر دل خوش کر دیا. اپنا تو کام ہی دوسروں کے دل کو خوش کرنا ہے. ہیں دوسروں کو خوش کرنا؟ ارے حماقت، تو نے اتنا بڑا بول دیا. آج کل تو میں سٹیج پر راج کر رہی ہوں، کرداروں میں اپنی جھلک دکھلا کر لوگوں کو ہنسا کر لوٹ پوٹ کر دیتی ہوں. تم سٹیج کے ان گھٹیا ڈراموں اور بیہودہ ناچ کی بات کر رہی ہو؟ ہاں. یہ دوسروں کو خوش کرنا نہیں، بیہودگی ہے، بیہودگی. دیکھو، اسے بیہودگی مت کہو، یہ میری کامیابی کا عروج ہے. نہیں، یہ کامیابی کا عروج نہیں، اخلاقیات کی موت ہے. اخلاقیات کا نام تو تم میرے سامنے مت لو، سخت نفرت ہے مجھے اس لفظ سے. ہاں، تو اخلاقیات کا نام سنتے ہی ہو گئی بولتی بند.
बस भाई बस, ज्यादा बात नहीं चीफ साहब, आज के बाद मुलाकात नहीं चीफ साहब। क्यों नहीं हमाकत, मुलाकात का ये सिलसिला तो चलता रहेगा। जहाँ तुम बेहूदगी फैलाओगी मैं शाइस्तगी बन जाऊंगी। जब तुम इंसानों के जहन पर अंधेरा करोगी मैं नूर बनकर उनकी रहनुमाई करूंगी। रहनुमाई? और तुम? कौन पूछता है तुम्हें मेरी इस दुनिया में। सुनो हमाकत, अब भी मेरे तलबगार राहों में खड़े बेकरारी से इंतजार करते हैं, क्योंकि वो तेरी करतूत जान गए हैं। अपना मुंह बंद करो हिकमत, और कान खोल कर सुन लो। मेरे आहनी शिकंजे से कोई नहीं बच सकता, तुम भी नहीं। मैं आ रही हूँ और छा रही हूँ इस दुनिया पर। और हाँ, अब मेरा अगला शिकार तुम हो। अब मेरा निशाना तुम हो। क्या हम इस बुराई के जाल से बच सकते हैं? हर इंसान यही कोशिश करता है कि वो बहुत ही अक्लमंदी और चालाकी से, दनाई से, हिकमत से काम करे, लेकिन बाज़ औक़ात इंसान हमाकत भी कर बैठता है। और ऐसी हमाकत के फिर उस बाद में वो कहते हैं कि तब पछताए क्या हुआ जब चिड़ियाँ चुग गईं खेत। लेकिन खुदा का कलाम हमें बताता है कि खुदा अहमक को पसंद नहीं करता, बल्कि खुदा चाहता है कि अगर हमें हिकमत की कमी है तो हम खुदा ताला से मांगे, जो बड़ी फयाजी से दे सकता है, क्योंकि हिकमत खुदा ही की तरफ से मिलती है। और आज आप हमारे साथ रहे, हमारे साथ मिलकर आपने सारा प्रोग्राम सुना, सेगमेंट सुने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आइंदा भी आप हमारे साथ होंगे और इसी तरह से हमारे साथ रफाकत रखेंगे और हमें आपके साथ मिलकर प्रोग्राम को सुनने का मौका मिलेगा। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिए। इन छुट्टियों में अपना टाइम टेबल आप बनाइए, तरतीब दीजिए, और वर्जिश को, सुबह की सैर को, और इसी तरह से अपने फैमिली टाइम अपना निकालिए, और इसी तरह अपनी जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए टाइम आप रखिए, अपनी स्टडीज़ के लिए टाइम रखिए, और एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाइए और फिर उसको फॉलो कीजिए, ताकि ये जो दिन आपके पास हैं छुट्टियों के, तातीलात के, आप बेहतर तौर पर इनसे फ़ायदा उठा सकें। तो प्रोग्राम के इख्तिताम पर हम पहुंच चुके हैं, लेकिन आप जानते हैं कि हमेशा हम आपके साथ मिलकर दुआ करते हैं, तो आइए अब भी चंद लम्हा दुआ में गुजारते हैं। खुदावंद खुदा, आपकी शुक्रगुजारी करते हैं, आपकी बुजुर्गी, आपकी तमजीद, आपकी ताज़ीम करते हैं, क्योंकि आप ही इसी लायक हैं। सारी हशमत, सारा जलाल, बुजुर्गी और सिताइश सिर्फ और सिर्फ आप ही को ज़ेबा है। शुक्रगुजारी करते हैं प्रोग्राम राह ज़िंदगी के लिए और उनके सब लिसनर्स के लिए, और दुआ करते हैं कि उनके ख़ानदानों में हर तरह से आपका फजल, आपकी बरकत और आपकी बख्शिश हो। किसी किस्म की रोजगार में कोई रुकावट है तो यीशु के नाम से जाती रहे। दाने पानी में, रुपए पैसे में आपकी बरकत हो। कोई बीमार है, यीशु के नाम से शिफा पाए। अगर कोई मुश्किल परेशानी है तो वो भी यीशु के नाम से जाती रहे। अपने वतन अजीज की खुशहाली, तरक्की और सलामती की दुआ भी करते हैं, और ये दुआ मांगते हैं यीशु के नाम में, आमीन।